الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سوال ہے کہ کیا صحابہ کرام کے جلوس نکلا کرتے تھے؟ دیکھیں، دو بات ہے۔ ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، دوسری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد۔ صحابہ کرام نے اسلام قبول کرنے کے بعد ولادت مصطفیٰ کے جلوس تو نہیں نکالے، لیکن مقصد ولادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بدر کے میدان میں گئے، کبھی احد میں گئے، کبھی غزوہ خندق میں ساتھ دیا، کبھی غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قدم رہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان میں جانیں قربانی کرنے کے لیے گئے، کبھی فتح مکہ کے لیے لشکر کی صورت میں، جلوس کی صورت میں مکہ کو فتح کرنے گئے، اور کبھی حنین کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور پھر غزوہ تبوک کے لیے لمبا سفر طے کر کے گئے۔ تو یہ وہ جلوس ہیں جن جلوس کو احیاء دین کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے صحابہ کرام گئے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر چھوڑنا پڑا تو مقصد ولادت پر ان شہروں کو بھی چھوڑ دیا۔ مکہ جیسے عظیم شہر کو چھوڑنا پڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد ولادت کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ میری اور سارے ایمان والوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم نبی کے در پر پڑے رہیں، جنت البقیع میں ہماری قبر بن جائے۔ ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ بیت اللہ کے سائے میں ہمارا وقت گزرے، طواف کریں، الخانہ کعبے کو دیکھ دیکھ کر ثواب حاصل کریں، 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد ولادت کے لیے اتنے بڑے جذبے کی قربانی دی، مدینہ جیسا شہر چھوڑا، مکہ جیسے شہر کی جدائی برداشت کر لی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا میں گئے، پوری دنیا میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں گئے۔ ولادت مصطفیٰ کے لیے صحابہ کرام نے پورے مدینے کے 10 سالہ دور میں، اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سالہ دور حکومت میں کبھی بھی ولادت مصطفیٰ کے لیے کوئی جلوس نہیں نکالا۔ لیکن مقصد ولادت کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر پار کر کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کفار کو شکست دی ہے۔ یہ وہ جلوس نکلا کرتے تھے جو دین کو پھیلانے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے نکلا کرتے تھے۔ لہذا 2 جلوس نکالنے کی ضرورت ہے جو میری دلی تمنا اور چاہت ہے۔ ایک ایمان والوں کا جلوس نکلے جو کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دے، ان کافروں اور مشرکوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو کمزور مسلمان تھے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے مکہ کو فتح کیا۔ اور دوسرا جلوس ایک نکلنا چاہیے جو مسجد اقصی کو یہودیوں سے چھڑوانے کے لیے نکلے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بابرکت جگہ ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے
مسجد اقصی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے، اسی مسجد اقصی میں امام الانبیاء کا لقب عطا ہوا، سارے نبیوں کی امامت کی، لہذا اس مسجد اقصی کو آباد کرنے کے لیے، یہودیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے ایک جلوس نکالا جائے۔ تو یہ دو جلوس ہیں جو نکالنے چاہیے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے فرائض میں شامل ہے کہ جو مظلوم مسلمان ہو یا جو علاقہ کسی وقت بھی مسلمانوں کے پاس رہا ہو، اس میں اسلامی حکومت چلی ہو، اسلامی نظام کا قیام رہا ہو، اس علاقے کو دوبارہ اسلام کی سلطنت میں داخل کرنا، اسلام کی حدود میں لانا، یہ اہل ایمان کا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی سربلندی کے لیے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔